5 ایسے کام و وظیفہ جن سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کام آپ کو دنیا میں بھی فائدے دیں گے اور آخرت میں تو جنت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اپنا مقام دیکھ لے۔ ہمارے یہاں تو لوگ حق کیا ناحق ہونے کے باوجود بھی صلح نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ایسے کام و وظیفہ جن سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کام آپ کو دنیا میں بھی فائدے دیں گے اور آخرت میں تو جنت ملے گی اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ عز و جل۔ کوئی ہارڈ کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشکل وظیفے وغیرہ ہیں۔ کچھ لوگ تو پہلے سے کرتے ہوں گے اور کچھ اب سے کرنے لگ جائیں گے۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے وہ وظیفہ جو سب کو یاد ہوگا۔ بہت آسان وظیفہ ہے، صرف کرنا کیا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ تو سب کو، بڑوں کو، بچوں کو، سب کو یاد ہوگی۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت سے جنت ملے گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اگر جنت چاہیے تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ فرض نماز کو جانے نہ دیں۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اس کی لازمی عادت بنائیں۔ دوسرا کام ہے، دوسرا وظیفہ نہیں، کام ہے، بہت آسان کام، صرف صلح کرنی ہے۔ کسی سے جھگڑا ہوا ہے یا ہو جائے اور آپ حق پر ہوں، حق پر ہونے کے باوجود بھی صلح کریں۔ ہمارے یہاں تو لوگ حق کیا ناحق ہونے کے باوجود بھی صلح نہیں کرتے۔ جنت واجب کروانی ہے تو جنت واجب کروانے والے کاموں میں سے ایک کام صلح ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود بھی صلح کے خاطر جھگڑا چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ صلح کا یہ مقام ہے، کوشش کریں کہ جھگڑے کے بجائے صلح کریں۔ جھگڑا کریں ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو صلح کریں۔ سب سے پہلے آپ صلح کے لیے آگے ہاتھ بڑھائیں۔ تیسرا نہ ہی کام ہے اور نہ ہی کوئی وظیفہ ہے، بلکہ کہنا ہے، لیکن صرف کہنا نہیں بلکہ اس پر پختہ ایمان بھی رکھنا ہے۔ کہنا کیا ہے؟ میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے نبی و رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک حدیث میں ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کہے کہ میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جو یہ کہے اس پر اللہ جنت واجب فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی ہے اور اس پر پختہ ایمان بھی رکھنا ہے، صرف زبان نہیں ہلانی بلکہ اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور یقین بھی کرنا ہے۔ اور چوتھے میں صرف آپ نے 5 کام کرنے ہیں ایک خاص دن میں، اور وہ خاص دن ہے جمعے کا دن۔ جمعے کے دن صرف آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ جو جمعے کے دن یہ 5 کام کرتا ہے یا کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جمعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مریض کی عیادت کرنی ہے اور اس جمعے کے دن روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور تیسرا تھوڑا سا مشکل کام ہے کہ آپ نے نکاح میں بھی شرکت کرنی ہے اور جنازے میں بھی۔ جو شخص یہ 5 کام جمعے کے دن کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی جمعے کے دن یہ 5 کام کرنے کی عادت بنائیں۔ پانچواں کام یہ کرنا ہے، یہ خاص عورتوں کے لیے ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس عورت میں یہ 3 خوبیاں ہوں وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ نماز کی پابند ہو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، کوئی نماز چھوڑے نہ۔ دوسری یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔
اور تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ عورت گھر میں رہے، بغیر کسی ضرورت کے یا مجبوری کے گھر سے نہ نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا وعدہ ہے جب مرے گی تو بغیر حساب و کتاب اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ 5 کام وہ وظیفے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو مرد کر سکتے ہیں وہ مرد کریں، اور جو عورتوں کے کرنے کے کام ہیں وہ عورتیں کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ضرور جنت نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔